بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو سورہ کہف کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا تھا، کیونکہ اسی سورہ میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو اس حیران کن سورہ کے نازل ہونے کے پیچھے موجود واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے ایک پوائنٹ پر آ کر مکہ کے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ایک ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر آ کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے احبار یہودیوں یعنی یہودیوں کے ٹاپ کے علماء سے کچھ سوالات دینے کا کہا تھا کہ جو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے آئے تھے۔ اور یہودیوں نے قریش کو جو سوالات دیے ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، اور وہ ساری تفصیل میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں۔ آج اس چیپٹر کے اندر میں آپ کے ساتھ ذوالقرنین کا واقعہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک اور ریسرچ کے انداز میں ڈسکس کرنا شروع کروں گا، جو کہ بلا شبہ ہمارے دور میں ایک بہت بڑے تجسس کا باعث ہے کہ آخر کون تھے ذوالقرنین۔ انہوں نے کس جگہ پر سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہاں کے لوگوں کو سورج سے بچ پانے کی سکت نہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا؟ اور جو دیوار انہوں نے بنائی تھی وہ دیوار آخر کہاں ہے؟ آج ہم اس دیوار کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اور شاید اس پورے سفر کا سب سے دلچسپ سوال کہ کون ہے یہ یاجوج اور ماجوج۔ پچھلے چیپٹر کے آخر میں نے آپ کو ذوالقرنین کا پورا واقعہ بالکل اسی طرح سے پڑھ کر سنایا تھا جس طرح سے قرآن پاک میں درج ہے، حرف بحرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس واقعے پر ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سادہ الفاظ میں بھی یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دراصل اس واقعے میں ہوئی کیا کیا باتیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم کچھ الفاظ کی ٹرمینالوجیز بھی سیٹ کر لیں گے، کیونکہ اگلی پوری سیریز میں ہم نے انہیں گاہے بگاہے استعمال کرتے رہنا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واقعہ غور سے سنیں، کیونکہ اس پوری ڈاکیومنٹری کے دوران وقتاً فوقتاً یہ واقعہ میں مختلف جگہوں پر آپ کے سامنے کوٹ کرتا رہوں گا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت و طاقت عطا کی تھی اور انہیں ہر چیز کے ریسورسز دے دیے تھے۔ ذوالقرنین نے اپنا ایک سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا۔ وہاں پر ذوالقرنین نے کسی قسم کے کوئی لوگ دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ انہیں سزا دے دیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس پر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو بھی غلط کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور جب وہ اللہ کی طرف واپس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب ہی دے گا، لیکن ان میں جس نے بھی نیک کام کیے ہوں گے اس کے لیے ہر طرف آسانی ہے، میرے سامنے بھی اور اللہ کے پاس بھی۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین ایک اور سفر پر نکلتے ہیں، اور اس مرتبہ وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اب یہاں بھی وہ کسی قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ذوالقرنین دیکھتے ہیں کہ سورج اور ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی بچاؤ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے ہوتے۔ اس کے بعد ذوالقرنین ایک تیسرے سفر پر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہیں کچھ لوگ ملتے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے ذوالقرنین کی زبان یا ان کی لینگویج سمجھ پا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کسی طرح سے کمیونیکیٹ کر کے وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ یا ذوالقرنین، ہمیں یاجوج اور ماجوج بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو کچھ خرچ وغیرہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ رکھ کر ان کے آنے کا راستہ بند کر دیں۔ لیکن اس بات پر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ نہیں، جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم لوگ مجھے دے رہے ہو، لیکن ہاں تم لوگ ایک طرح سے میری مدد کر سکتے ہو، قوت سے، طاقت سے، مین پاور سے، اور اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہارے
اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بہت مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ اور اس طرح پھر ذوالقرنین ایک دیوار بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کے بنانے کا پورا طریقہ بتایا ہے، جس میں پہلے ذوالقرنین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے لیے آئرن شیٹس یعنی لوہے کی چادریں لاؤ، فولادی چادریں۔ اور جب وہ لوگ آئرن شیٹس لے آتے ہیں تو ذوالقرنین ان چادروں کو ایک دوسرے پر رکھ کر اس طرح کی رکاوٹ بناتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی دیوار بن جاتی ہے، اور پھر اس دیوار کے قریب آگ جلا کر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اسے ہوا دو۔ اس طرح جب وہ لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اسے اس گرم لوہے کے اوپر ڈال دوں۔ اس سارے پروسیس کے بعد وہ ایک اتنی مضبوط رکاوٹ یا دیوار بن جاتی ہے کہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس میں سوراخ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ رکاوٹ بنانے کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب میرے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی، یاجوج و ماجوج آزاد ہو جائیں گے اور وہ لوگ لہروں کی طرح ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ اب جب کہ یہ سارا واقعہ میں نے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو ہم آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف، اور ہمارے اس واقعے کے متعلق لاتعداد سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال ہے کہ کون تھے ذوالقرنین؟ ذوالقرنین کی شناخت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کوئی انہیں یونان کا شہزادہ سکندر اعظم بتاتا ہے یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، اور کوئی انہیں ایران کا بادشاہ بتاتا ہے یعنی سائرس دی گریٹ، اور یہ وہ نام ہے کہ جو یقیناً آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ لیکن ذوالقرنین کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کسی زمانے میں گزرے عرب کے ایک بادشاہ تھے۔ آگے چل کر نہ صرف ان تمام ناموں کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، بلکہ ان سے ہٹ کر کچھ نام اور بھی بتاؤں گا کہ جو شاید آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ البتہ ایک بات جو یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ لفظ ذوالقرنین کا ایک مطلب ہوتا ہے دو قرن والا، اور قرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لفظ قرن کے عربی میں 35 معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک معنی ایسے ہیں کہ جو ذوالقرنین کے نام پر ٹھیک ٹھیک فٹ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً قرن کا ایک معنی ہوتا ہے دو سینگوں والا، اور اسی معنی کی وجہ سے کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ چونکہ ذوالقرنین اپنے سر پر دو سینگوں والا ایک ہیلمٹ پہنتے تھے اس لیے ان کا یہ نام ہوا۔ ذوالقرنین کا ایک اور مطلب دو صدیوں والا بھی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ 200 سال تک جیے تھے اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہوا۔ پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گئے تھے اس لیے بھی ان کا نام ذوالقرنین ہوا، یعنی دو ایکسٹریمز والا۔ ذوالقرنین کا مطلب دو زمانوں والا بھی ہوتا ہے، اور کچھ سکولرز کے مطابق یہ نام اس لیے بھی ان کے کریکٹر پہ پورا اترتا ہے کہ ان کے ساتھ دو زمانے منسوب ہیں، یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب ذوالقرنین نے زمین میں سفر کیے تھے اور یاجوج و ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کیا تھا، اور دوسرا زمانہ وہ ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج نے دوبارہ کھل جانا ہے، یعنی قیامت کے قریب کا وقت۔ پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین اس لیے ہوا کیونکہ ان کے سر کے دونوں طرف بالوں کی دو لمبی لمبی لٹیں لٹک رہی ہوا کرتی تھیں۔ الغرض کے ذوالقرنین کے نام کے کئی معنی اور کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو ذوالقرنین کے نام کے کچھ اور معنی بھی بتاؤں گا، لیکن فی الوقت ذوالقرنین کے نام سے آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال پر چلتے ہیں کہ آخر وہ تھے کون؟ سب سے پہلے میں آپ کو مشہور تھیوری کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین یونان والے سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ اس تھیوری کی شہرت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ہماری جنریشن کے ذہنوں میں بچپن سے ہی ذوالقرنین کا پورا نام ذوالقرنین سکندر بیٹھ چکا ہے، بلکہ آج بھی میں نے کئی لوگوں کو یہ واقعہ سناتے ہوئے
یہی لفظ استعمال کرتے دیکھا ہے، یعنی ذوالقرنین سکندر۔ سکندر اعظم آج سے تقریباً 2300 سال پہلے گزرے ایک یونانی شہزادے کا نام تھا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ کے ہی ذوالقرنین ہونے پر یقین رکھتا ہے، اور ان کے ایسا ماننے کی کچھ وجوہات تھیں بھی۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ تمام دلائل رکھنے والا ہوں کہ کیا واقعی الیگزینڈر ہی ذوالقرنین تھا یا نہیں۔ سکندر اعظم یا پھر الیگزینڈر دی گریٹ کو کئی باتوں کی وجہ سے ذوالقرنین سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے اور سب سے obvious وجہ کہ الیگزینڈر نے بھی بالکل ذوالقرنین کی طرح ہی مغرب سے لے کر مشرق تک کا سفر کیا تھا۔ اس نے یونان کے شہر میسیڈونیا سے اپنے ملٹری سفر کا آغاز کیا اور علاقوں پر علاقے فتح کرتا ہوا انڈیا تک آ پہنچا، اور دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی سلطنت بنائی جسے آج ہم دی گریک ایمپائر کہتے ہیں۔ پھر الیگزینڈر کو ذوالقرنین ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے، اور بائی دا ویز جو کہ بہت مزے کی بات ہے، کہ ارل پہاڑوں کے علاقے یعنی جو آج کا ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور کچھ حد تک ایران کا علاقہ بھی ہے، یہاں جب الیگزینڈر نے اسکائتھینز کو ہرایا تھا، یعنی کہ وہ لوگ جو اس وقت ان پہاڑوں میں رہا کرتے تھے اور ذرا نیم وحشی قسم کے لوگ تھے، تو الیگزینڈر نے انہیں باقی دنیا سے دور رکھنے کے لیے کوکاکس پہاڑوں کے سلسلے میں ایک دیوار بنا دی تھی، تاکہ وہ لوگ الیگزینڈر دی گریٹ کی بسائی ہوئی ایک مہذب دنیا کی طرف نہ آ سکیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور شاید بہت کم لوگ اس فیکٹ سے واقف ہوں گے۔ بلکہ الیگزینڈر دی گریٹ کی یہ دیوار دی گیٹس آف الیگزینڈر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کا ذکر یونانی زبان میں لکھی جانے والی ایک بہت مشہور کتاب دی سیریاک لیجنڈز میں بھی ہے۔ یہ کتاب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور ویسے تو یہ کافی مشہور کتاب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کسی اور نام سے جانتے ہوں، مثلاً دی الیگزینڈرز رومانسز، یعنی سکندر اعظم کی زندگی کے واقعات کی کتاب۔ اگر آپ حیران ہو رہے ہوں کہ رومانس کا مطلب واقعات کہاں سے ہو گیا، تو 16ویں صدی کی انگلش میں رومانس روز مرہ کے کاموں کو کہا جاتا تھا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ باتیں واقعی ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ شاید الیگزینڈر دی گریٹ واقعی ذوالقرنین تھا۔ مثلاً جیسے ذوالقرنین کو سورج ایک کالے کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے ہی سیریاک لیجنڈز میں لکھا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو مغرب میں ایک زہریلا سمندر ملا ہے کہ جس کے پانی میں پھر اس نے سزا یافتہ مجرم کو بھیج کر سزا دی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے کالے کیچڑ والوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ جو برا کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اور جس طرح ذوالقرنین کو ایک ایسی جگہ ملی تھی کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، ویسے ہی سیریاک لیجنڈز کے مطابق بالکل ایسی ہی ایک جگہ الیگزینڈر دی گریٹ کو بھی ملی تھی جہاں کے لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے کی دوسری وجہ، دراصل الیگزینڈر دی گریٹ کے 2 سینگ ہیں، اور میں آپ کو ان سینگوں کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ سٹوری ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ آپ کو بڑی دلچسپ اور حیران کن لگے گی، اور مزے کی بات کہ یہ سٹوری یا یہ داستان بالکل سچ ہے۔ جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے اناطولیہ میں بیٹل آف ایزوس لڑی تھی اور وہاں سے آگے چل کر ایجپٹ یعنی مصر فتح کیا تھا، تو اس وقت مصر کے پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کی طاقت سے انسپائر ہو کر اسے آمون کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ مصر میں آمون نامی دیوتا کا وہی درجہ ہوا کرتا تھا کہ جو یونان میں زوس کا تھا، یعنی آمون مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور مصریوں کے اس دیوتا آمون کا ایک اور نام 2 سینگوں والا بھی ہوا کرتا تھا۔ اور جو واقعہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں، اس واقعے کو یونان کے کم از کم 5 مورخین یعنی پلوٹارچ،
ڈیوڈورس، کرٹس، آرین اور جسٹن سب نے لکھا ہے۔ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب مصری پجاریوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کو آمون کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تو الیگزینڈر نے مصریوں کے ایک مندر کو وزٹ کیا تھا۔ یہ مندر لیبیا کے صحرا میں سیوا کے نخلستان میں بنا ہوا تھا، اور اس مندر کے اندر الیگزینڈر نے ایک بڑی دلچسپ رسم ادا کی تھی، اور وہ رسم تھی آمون کی طرح سینگوں جیسا ایک تاج پہننے کی، جو اس بات کی علامت تھا کہ الیگزینڈر دی گریٹ واقعی آمون کا ایک روپ اور زمین پر آیا ہوا اس کا ایک بیٹا ہے۔ اور اس رسم میں لیبیا کے پجاریوں نے الیگزینڈر کو فلپ کے بجائے آمون کا بیٹا اور ایک دیوتا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ جن 5 مورخین کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے، یہ بات ان سب نے لکھی ہے کہ لگتا ہے کہ سکندر یعنی الیگزینڈر خود بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ وہ ایک دیوتا ہے، اور اس موقع پر سکندر نے ایسے سکے بھی بنوائے تھے جن پر اس کی 2 سینگ پہنے ہوئے ایک تصویر کھدی ہوئی تھی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، میں تھوڑا آگے چل کر اس کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا۔ لیکن یونان کا ایک اور شہر بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام بھی شاید آپ نے سن رکھا ہو، اسپارٹا، جس کے رہنے والے باقی یونانیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے سوچ رکھتے تھے۔ یہ لوگ خود کو بالکل آزاد تصور کیا کرتے تھے، اور ان کی آزادی کے کانسیپٹ پر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے 300 کے نام سے ایک بڑی مشہور فلم بھی بنی تھی۔ یہ لوگ یونانیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایک وجہ ہے کہ میں آپ کو اسپارٹا کے متعلق بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اسپارٹا سے ملے ہوئے ایک ڈاکیومنٹ سے الیگزینڈر دی گریٹ اور سیوا کے نخلستان والے اس واقعے کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ واقعہ سچ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے دی اسپارٹن ڈکری، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سیوا کے مندر میں اگر الیگزینڈر خود کو ایک خدا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ لیکن ان سب باتوں کو جان لینے کے بعد کیا سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ کئی بڑے اسکالرز مثلا امام ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ناصر مکرم شیرازی وغیرہ، یہ سب الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پیورلی مذہبی ہے کہ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ ایک موحد تھے، ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، سزا و جزا پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اپنی ہر اچیومنٹ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے منسوب کرتے تھے۔ مثلا جیسا کہ تیسرے سفر میں ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے دے رہے ہو۔ یا پھر جب وہ دیوار کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی وغیرہ۔ ان 2 باتوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مسلمان تھے، وہ ایک موحد تھے، جبکہ الیگزینڈر دی گریٹ، سب سے پہلی بات ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک پولیتھیسٹ تھا، یعنی کئی خداؤں پر یقین رکھنے والا۔ جب وہ یونان میں رہتا تھا تب بھی لوگ اسے زیوس یعنی یونانیوں کے دیوتا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور بعد میں جب وہ مصر آیا تو ابھی میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا ہے کہ کیسے وہ سیوا کے نخلستان میں بنے ایک مندر میں گیا اور سینگوں والا ایک تاج پہن کر خود کو آمون اور سینگوں والا ایک خدا اور اس کا ایک روپ ڈکلیئر کیا۔ سکندر اعظم کے ذوالقرنین نہ ہونے کی دوسری وجہ بذات خود وہ کتاب ہے جسے آپ الیگزینڈر رومانسز کے نام سے جانتے ہیں، جہاں کہیں بھی الیگزینڈر دی گریٹ کو 2 سینگوں والا یا ذوالقرنین کہہ کر نہیں بلایا گیا، بلکہ پورے کے پورے سیریاک لیجنڈ میں الیگزینڈر کا نام الیگزینڈر ہی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ اگرچہ اس کتاب کے کچھ واقعات اور کچھ کردار تو واقعتاً حقیقی ہیں، لیکن در حقیقت الیگزینڈرز رومانسز ایک بہت زیادہ فیبریکیٹڈ لٹریچر ہے،
یعنی اس کتاب میں ایسے ایسے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا الیگزینڈر دی گریٹ کی اصلی زندگی یا بایوگرافی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ پھر الیگزینڈر دی گریٹ آج سے تقریباً 2300 سال پہلے گزرا ہے، اور اس کی زیادہ تر زندگی اور عادات ہمارے علم میں ہیں، اور یونان کے الیگزینڈر کا ذوالقرنین ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم ایک بادشاہ اور بھی ہے جس کے متعلق مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مانتی ہے کہ وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ کون تھے اور کیا وہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔